الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه لا شريعة بعد شريعتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر کریم آقا کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا ہدیہ پیش کیجئے۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے خوش نصیب ہیں بروز محشر جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو 3 شخص ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا خوش نصیب اور خوش بخت شخص کون ہے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی کسی حاجت کو، اس کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا من قضا لأحد من امتی، کسی شخص نے میرے امتی کی کسی حاجت کو پورا کیا، یرید بہا ان یسرہ، اور وہ شخص اس کی حاجت کو پورا کرنے سے ارادہ یہ رکھتا ہو، یرید بہا ان یسرہ، یہ کہ وہ اس شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ارادہ یہ رکھتا ہو کہ وہ اس شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے، کریم آقا نے کیا سرہنی الفاظ ارشاد فرمایا فقد سرنی، اس نے میں محمد کو خوش کیا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا محسن رضا مراتبی صاحب تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھی، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس شخص نے میں محمد کو خوش کیا۔ یار میں اور آپ مقدر نہ اس کے مقدر پر نثار نہ جائیں، اس شخص کے مقدر پر نثار نہ جائیں کہ جس سے کریم آقا کی ذات خوش ہو رہی ہے، جو حضور علیہ السلام کی خوشی کا سبب بن رہا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، عرش عظیم کے محبوب فرما رہا ہے فقد سرنی، تحقیق اس شخص نے میں محمد کو خوش کیا۔ آگے کیا ہے فرمایا ومن سرنی فقد سر اللہ، جس شخص نے میں محمد کو خوش کیا اس نے حقیقت میں اللہ کو خوش کیا۔ اور کریم آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا، یار آپ اور میں اس شخص کے مقدروں پر ناز نہ کریں، اس کے نصیبوں پر نثار نہ جائیں، کہ جو شخص کریم آقا اور اس کے رب کی خوشی کا سبب بن رہا ہے، رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهِ، جس شخص نے مجھے خوش کیا تحقیق اس شخص نے اللہ کو خوش کیا۔ اور کریم آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ سَرَّ اللَّهِ، جس شخص نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو کیا انعام فرمائے گا، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، کریم آقا نے فرمایا عرش عظیم کا رب اس کو جنت عطا کرے گا۔ پہلا خوش نصیب شخص وہ ہے
کریم آقا نے فرمایا جو میرے کسی امتی کی کسی حاجت کو پورا کرے، کسی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا خوش نصیب اور خوش بخت شخص وہ ہے کہ جو کریم آقا نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ اسے عطا فرمائے گا بروز محشر۔ تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے، اب آپ لوگوں کی زبان پر خود ہی یہ آ جائے گا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کریم آقا نے فرمایا تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے کتاب، لا ریب بے عیب کتاب کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رفعنا، رفعت کا معنی ہے بلندی، اور رفعنا کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آقا کریم کے ذکر کو بلند کرنے میں بہت ہی گنجائش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے آئے ان کا ذکر آ کر دنیا میں بلند ہوا، لیکن آقا کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے دنیا میں بھی چرچے ہیں، آسمانوں پہ بھی چرچے ہیں، جنت میں بھی چرچے ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور آپ کے ذکر کو روکنے والے بڑے آئے، بڑے نامور پیدا ہوئے، لیکن ایسے گئے کہ ان کا نام تک مٹ گیا، لیکن نہ مٹا تو کریم آقا کا چرچا نہ مٹا۔ بریلی کا تاجدار پھر فرماتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب سے فرمایا تھا رونقت را روز روز افزوں کنم، محبوب میں تیرے ذکر کو روز روز بلند کرتا رہوں گا۔ اور کسی کو عزت ملی ہے کسی کنبے کی وجہ سے، کسی خاندان کی وجہ سے، کسی وڈیرے کی طرف نسبت کی وجہ سے بلندی ملی ہے، کسی کو بلندی ملی ہے تو دولت کی وجہ سے بلندی ملی ہے، اور آقا کریم کو کسی سے بلندی نہیں ملی، کسی نے عزت نہیں دی، بلکہ سب کو اگر عزت ملی ہے تو ان کی نالین پاک کے صدقے ملی ہے۔ ان کو عزت کس نے دی ہے؟ جو کونوں مکان دونوں جہاں کا مالک ہے، اس نے عزت دی ہے۔ اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ خود تو بگاڑ سکتا ہے، لیکن جو رب نے بنایا ہے اس کو بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ گیس اور چراغ جو ہے جو انسان خود تو بجھا سکتا ہے، لیکن سورج چاند ستارے اگر کوئی ان کی طرف پھونکے لگاتا رہے گا تو وہ مٹیں گے نہیں، بجھیں گے نہیں، کیونکہ ان کو عرش عظیم کے رب نے بنایا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی بلندی کو کم کرنا چاہے گا تو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جزاک اللہ۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، حضرت حسان اور ورفعنا لاکا ذکرک، ذکرک میں بھی آپ کو خطاب ہے، پھر رب تعالیٰ نے لاکا کیوں لایا؟ معلوم یہ ہوا رب تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے لاکا اس لیے لایا محبوب ہم نے بلندی اور رتبہ آپ کے ملک کر دیا، آپ کو عطا کر دیا، آپ جس کو بلند کرنا چاہیں گے وہ بلند ہو جائے گا، اور جس کو اپنے در دولت سے ٹھکرا دیں گے وہ پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ قریب رہنے والا بھی ابو جہل بن گیا، جاہلوں کا سردار بن گیا، لیکن حبشہ سے آیا ہوا بلال بھی مؤذن رسول بن گیا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دمّ الہ اسم النبی الی اسمہ، رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملایا ہے۔ کس لیے؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، فرماتے ہیں جب مؤذن 5 اذانوں میں، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجِلَّهُ، رب تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے محبوب کے نام کو نکالا ہے لِيَجِلَّهُ، تاکہ آپ کی عزت و جلال کو ظاہر فرما دے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، وہ عرش عظیم کا رب محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔
اور اگر کوئی آپ کے ذکر کو روکنا چاہے تو وہ در حقیقت آپ اور مجھ سے لڑائی نہیں لے رہا، وہ عرش عظیم کے رب سے لڑائی لے رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ اور اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار بول اٹھا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑا نہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔